الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. پروردگار عالم کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہم سن 1444 ہجری کے ماہ مبارکہ رمضان کے 8ویں روزے کو ہم نے درک کیا. بے شک یہ اسی کا لطف و احسان ہے کہ جس نے حیات بخشی اور ہمیں ان لوگوں سے بچائے رکھا کہ جو اس ماہ مبارک کی رحمت تک نہیں پہنچ پائے. بہت سے لوگ تھے کہ جنہوں نے رمضان کو درک کیا لیکن اوائل رمضان میں ہی وہ اس دنیا سے اس دنیا کو کوچ کر گئے. بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے زندگی دی، اور اس سے زیادہ یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اول وقت کے نماز گزاروں میں شامل ہو سکے. در حقیقت جب تک انسان کے پاس کوئی نعمت رہتی ہے تو اسے اس کا احساس نہیں ہوتا، ورنہ خدا شاہد ہے یہی نماز جمعہ، یہی نماز جماعت کی نعمت. ایسے بہت سے افراد ہیں کہ جو شب قدر کے اعمال کے لیے ترستے ہیں. جیسا کہ معلوم ہے ہر سال میں شب قدر کے اعمال آڈیو بھیجتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں کہ جو فون کر کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور بھیج دیجیے گا، ہمیں ضرور بھیج دیجیے گا. چونکہ ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں وہاں اپنا ہے ہی نہیں کوئی. مسجد تو بہت دور کی بات ہے، کسی اپنے کا گھر تک نہیں ہے. کوئی پڑھائی کے سلسلے سے ہے، کوئی کاروبار کے سلسلے سے ہے، کوئی اور کسی مسئلے میں ہے. تو ان کے لیے مسجد ہونا ہی بہت بڑی نعمت ہے. ایک طرف ہم ہیں کہ الحمدللہ تمام تر چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے بعد بھی استفادہ حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خیر، اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہم نماز گزاروں میں ہیں اور روزے داروں میں ہیں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ اسی طریقے سے توفیق دیتا رہے کہ ہم آگے بھی تیرے ان خاص بندوں میں ہمارا شمار ہوتا رہے کہ جو نماز گزار ہیں اور جو عبادت گزار ہیں. پروردگارہ طاقت دے، قوت دے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کے تمام تر روزوں کو ان کے بہترین طریقے سے انجام دے سکیں. آج 8 رمضان المبارک ہے. اس ہفتے کی مناسبت سے مختصراً بات کریں گے. اس ہفتے میں
3 مناسبات ہیں۔ پہلی 10 رمضان المبارک وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ جناب خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو بے شک اسلام کی راہ میں آنے والی اڑچنیں کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے بے شک ان کے سامنے کسی کی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جناب خدیجہ کی خدمات اور ان کے قربانیاں دین و بین اسلام کے لیے کم نہیں ہیں۔ اسی ہفتے کی 10 تاریخ میں آپ کی روز وفات ہے۔ آپ اللہ کے رسول کو اتنی زیادہ آپ پسند تھیں، اتنی زیادہ محبوب تھیں کہ جس طریقے سے امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا، اسی طریقے سے رسول اسلام نے بھی جناب خدیجہ کی زندگی میں کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اسی سال وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی ہے، اور ان دونوں صدموں کے وجہ سے اللہ کے رسول نے اس سال کو نام عام الحزن دیا، غموں کا سال۔ 2 وفات اس میں 2 انتقال ایسے ہوئے، ایک جناب خدیجہ کا، ایک جناب ابو طالب کا، سن 10 بعثت میں، 10 بعثت یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے 10 بعثت میں 2 انتقال ایسے ہوئے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے اس سال کا نام ہی غموں کا سال رکھ دیا۔ اس کے بعد 10 تاریخ کی ہی 10 رمضان کی ہی ایک اور مناسبت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام 28 رجب میں مدینے سے نکلے اور 5 شعبان میں مکہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد آپ نے مکے میں قیام فرمایا، اور 10 رمضان مبارک وہ دن ہے کہ آج کے دن سے، اس دن سے کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے کہ جس کے نتیجے میں امام کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے تھے، اور راستے میں آپ جانتے ہیں واقعات پیش آئے۔ اس کے بعد 12 رمضان مبارک وہ دن ہے کہ جس میں جب اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار یعنی مکے والے کہ جو ان کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے اور مدینے والے کے جو وہاں رہنے والے تھے، ان لوگوں کے درمیان میں عقد اخوت قائم کیا۔ اس کے بعد 14 رمضان مبارک یہ وہ دن ہے کہ جس میں جناب مختار ثقفی 64 ہجری میں شہید ہوئے۔ الحمدللہ ہم سال بھر سے چونکہ مناسبات کے ہفتہ کو بیان کر رہے ہیں، لہذا مختصراً ہی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا کہ مسائل سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ پچھلے ہفتے ہم نے مبتلات روزہ کے بارے میں بات کی تھی کہ جو بتائے گئے کہ اس میں کھانا پینا، خدا رسول پر بہتان، جماع، استمناء، حیض و نفاس کی حالت میں صبح تک رہنا، اور حالت جنابت پر صبح تک رہنا، اور غلیظ غبار کا حلق میں لینا، اور پانی میں سر کو ڈبونا بعض علماء کی نگاہ میں، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس ہفتے ہم جن چیزوں کو بیان کریں گے وہ چیزیں ہیں کہ جن کو علماء کرام نے مکروہ جانا ہے ایک روزہ دار کے لیے۔ یاد رکھیں، مکروہ جانا ہے، روزہ ان سے باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کو چھوڑ دیں گے
تو آپ کو ثواب ملے گا۔ دیکھیے احکام کی 5 قسمیں ہیں، احکام کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے واجب۔ واجب کیا ہے؟ واجب یہ ہے کہ اگر آپ انجام دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور نہیں انجام دیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ اس کے برعکس حرام، اگر آپ نے اسے انجام دیا تو اس کے اوپر عذاب ملے گا، اور انجام نہیں دیا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر آتا ہے مستحب۔ مستحب وہ کام ہے کہ جس کو انجام دیا تو ثواب ملے گا، لیکن اگر انجام نہیں دیا تو پھر آپ کو کوئی عذاب نہیں ملنے والا۔ پھر ہے مکروہ۔ پھر ہے مکروہ، اگر آپ نے اس کو انجام دیا تو عذاب نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو انجام نہیں دیا، مکروہ کا آپ نے انجام نہیں دیا، چھوڑ دیا، ایک کام مکروہ تھا آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ کو اس کے بدلے پروردگار عالم کی طرف سے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں 5ویں جو قسم ہے وہ ہے مباح، یعنی آپ کیجئے نہ کیجئے برابر ہے، وہ آپ کے لیے برابر ہے۔ لیکن عرفا یہاں پر مباح کو نہیں مانتے۔ عرفا کہتے ہیں کہ مباح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر کام وہ ان 4 قسموں میں سے ہی ہے۔ چونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مثلاً آپ پانی، مباح کہنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ مباح وہ چیز ہے، مثلاً آپ کو پیاس لگی، آپ نے پانی پیا، آپ کہیں بھائی اس میں تو کچھ نہیں ہے، بھائی ٹھیک ہے مباح ہے، آپ نے کیا تب کوئی بات نہیں کیا تب کوئی بات نہیں۔ لیکن عرفا یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اس نیت کے ساتھ پانی پی رہا ہے، مثلاً ماہ رمضان مبارک ہے، ماہ رمضان مبارک ہے، رات میں اس نے پانی پیا، اس نیت کے ساتھ پانی پیا کہ یہ رات کا پانی پینا مجھے کل کے روزے میں قوت دے گا، کل کے روزے کو میرے سہارا دے گا، تو یہ چیز وہ مستحب جانتے ہیں، وہ اس کے لیے ثواب جانتے ہیں۔ یا مثلاً کوئی ایسا کام کہ بھائی انسان اپنا کاروبار کرے دنیاوی اعتبار سے، کہ جی وہ مباح ہے، نہیں، وہ بھی مستحب ہے۔ کیسے؟ ایک وہ شخص کہ جس کے لیے لازم ہے کاروبار کرنا، اس کے لیے تو واجب ہے، چونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر کھائے گا کیا۔ لیکن ایک وہ شخص کہ جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسہ اس کے پاس بہت ہے، لیکن وہ پھر بھی کاروبار کر رہا ہے، کس لیے کام کر رہا ہے؟ وہ کام کر رہا ہے تاکہ میں اس سے اپنے دین کی، اس پیسے جو آئے گا اس سے دین کی خدمت کر سکوں، اس سے دین کی خدمت کر سکوں۔ تو اب کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا نظریہ یہ ہے، لہٰذا یہ بھی مستحب ہو گیا۔ الغرض یہ 5 اقسام ہم نے بیان کی، مکروہات روزہ کو بیان کرنا آپ کی خدمت میں آج منظور ہے۔ مکروہات روزہ میں پہلی چیز جس کو علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ ہے آنکھ میں دوا ڈالنا۔ بہت مرتبہ سوال ہوتا ہے کہ ہم آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں، کیا اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن مکروہ ہے۔ پھر کسی نے اور آگے بڑھ کے سوال کیا کہ کیا آنکھ میں ایسی دوا ڈالنا کہ جس کا اثر، جس کا ٹیسٹ حلق تک جائے، اس کو ڈالنا جائز ہے؟ نہیں، کہا اس کو ڈالنا بھی جائز ہے، لیکن کوئی ذرات نہیں جانے چاہیے۔ اب ظاہر ہے آنکھ میں ڈلنے والی دوا میں کوئی ذرہ نہیں ہوا کرتا، ناک میں ڈلنے والی دوا میں کوئی ذرہ نہیں ہوا کرتا، تو آنکھ میں دوا ڈالنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے سرما لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا مکروہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تیسرا، ایسا کام کرنا کہ جو کمزوری کا باعث ہو۔ ایک آدمی اٹھا، وہ پتہ لگا جی مجھے ادھر سے ادھر اینٹیں لے جانی ہیں، اب آپ کا روزہ ہے، آپ اینٹیں لے جائیں گے تو ظاہر ہے کمزوری آپ کو آنا ہی ہے، لہٰذا ایسا کام کرنا مکروہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں ناک میں دوا ڈالنا، جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں، آنکھ اور ناک میں دوا ڈالنا مکروہ ہے۔ 5واں، خوشبودار گھاس کو سونگھنا۔ پھر 6ٹھا، عورت کا پانی میں بیٹھنا، عورت کا پانی میں ڈوب کے بیٹھنا وہ مکروہ ہے۔ پھر 7واں، خشک چیز سے اینیما لینا۔ سیال یعنی جو بہنے والی چیز ہے، اس سے اگر کوئی روزے میں اینیما لے تو روزے کو باطل کر دیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں خشک ہوتی ہیں، اس سے اینیما لینا
اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن یہ مکروہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو لباس پہن رکھا ہو اسے ترک کرنا۔ ایک آدمی کا گرمی بہت ہے لہٰذا میں کچھ کھا پی نہیں سکتا، پانی نہیں پی سکتا، تو اپنے کپڑوں کو ہی گیلا کر لوں، جائز ہے آپ کے لیے، مکروہ ہے۔ روزہ آپ کا اس سے باطل نہیں ہونے والا، لیکن پروردگار عالم نے پسندیدہ نہیں فرمایا۔ کہا اب جب آپ حالت روزہ میں ہیں تو بھوک تو لگنا ہی ہے، پیاس تو لگنا ہی ہے، گرمی کی شدت کو آپ کو جھیلنا ہی ہے، تاکہ فلسفہ روزہ میں ہم نے بیان کیا تاکہ انسان اس روز کی حدت کو، اس روز کی گرمی کو یاد کر سکے جب انسانوں کے پاس کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے پروردگار عالم کے سائے کے، کہ جب اللہ اپنا سایہ، اپنے کرم کا سایہ، اپنی رحمت کا سایہ بندوں کے اوپر کیے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو جو لباس پہن رکھا ہو اسے ترک کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ دانت نکلوانا، روزے کی حالت میں دانت نکلوانا مکروہ ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیا روزے کی حالت میں دانت نکلوانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ روزہ باطل نہیں ہوتا، بشرطی کہ منہ کے اندر جو دوسری چیزیں مثلا خون وغیرہ نکلے ان کے جانے کا یقین نہ ہو، پہلے سے یقین نہ ہو، چونکہ بعض مرتبہ کٹ لگنا ہے انسان کے گال میں، وہ داڑھ میں، تو پھر اسے خون نکلے گا اور وہ اندر بھی جا سکتا ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو۔ اگر یہ ہو کہ ہاں بس داڑھ نکلے گی اور خون نہیں نکلنے والا تو مکروہ ہے داڑھ کا، دانت کا نکلوانا۔ پھر فرماتے تر لکڑی سے مسواک کرنا، مثلا یہ جو ہم پیسٹ یوز کرتے ہیں یہ بھی اسی کے ساتھ میں آتا ہے، یہ مکروہ ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بلا وجہ پانی یا کوئی سیال بہنے والی چیز منہ میں رکھنا، کوئی ضرورت نہیں ہے، مثلا آپ کو وضو نہیں کر رہے آپ، یا آپ کو کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعض مرتبہ آدمی سو کے اٹھتا ہے تو اس کے منہ میں تھوک جمع ہو جاتا ہے، دوسری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو کلی کرنی پڑتی ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک آدمی اس نیت کے ساتھ میں کہ نہیں ذرا سی تری ہو جائے گی، یا عادت ہی بنا لے بار بار وہ کلی کرنے کی، کس لیے؟ تاکہ روزے میں اسے کچھ آسانی ہو جائے، ایسے میں ایسا کرنا انسان کے لیے مکروہ ہے۔ پھر بیان فرماتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ شہوت انگیز کام کرنا بھلے ہی منی نکلنے کی نیت سے نہ ہو، بوسہ دینا وغیرہ، تو وہ سب بھی روزے میں باطل ہے۔ اس کے بعد چند سوالات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو روزے سے متعلق ہوا کرتے ہیں۔ سوال آتا ہے کہ کیا نماز صبح سے پہلے برش کرنا روزے دار کے لیے، اذان صبح سے پہلے برش کرنا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی مرضی، آپ کیجئے نہ کیجئے، بس یہ ہے منہ کے اندر کوئی ایسے ذرات آپ کے باقی نہ ہوں کہ جو کھانے کے ذرات ہوں اور بعد میں آپ کے منہ کے اندر جانے کا خطرہ ہو اذان کے بعد میں، نماز کے بعد میں، تو ورنہ برش کرنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ پھر ایک سوال یہ کہ جو لوگ بیماری یا بزرگی کی وجہ سے، بہت زیادہ بزرگ ہیں، مثلا ایک آدمی بہت بزرگ ہے اور طاقت نہیں ہے اب اس کے اندر کہ وہ روزے رکھ سکے، یا بیمار ہے، ایسا بیمار کہ جو سارے سال بھی روزے نہیں رکھ سکتا، قضا بھی نہیں کر سکتا، تو ایسے آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسا آدمی 750 گرام گیہوں ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گا، ہر روزے کے بدلے 750 گرام گیہوں فدیہ دے گا، اور پھر اگر قضا کر سکتا ہے بعد میں، مثلا ایک آدمی بیمار ہے، آج بیمار ہے، بعد میں ٹھیک ہو گیا، بعد میں اگر قضا کر سکتا ہے تو اسے قضا کرنا اس کے لیے لازم ہے، اور اگر قضا نہیں کر سکتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ سفر کی صورت میں روزہ کب صحیح ہو سکتا ہے؟ سفر کی صورت میں روزہ کب صحیح ہو سکتا ہے؟ اب سفر مثلا اسلام اس روزے کی نگاہ سے دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ہم۔
کہ ایک سفر وہ ہے کہ جو میں آج یہاں سے جانا ہے، حیدرآباد جانا ہے 10 دن کے لیے، ممبئی جانا ہے 10 دن کے لیے، دلی جانا 10 دن کے لیے. اب چونکہ وہاں 10 دن جائیں گے تو وہاں پر میرا روزہ صحیح ہوگا، وہاں میرا روزہ صحیح ہوگا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب میرا روزہ وہاں پر تبھی ہو سکتا ہے جب میں نماز اذان ظہر سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں. اذان ظہر سے پہلے اگر وہاں پہنچ جاؤں تو وہاں میرا روزہ صحیح ہو سکتا ہے، جبکہ وہاں 10 دن رکنے کا ارادہ ہو. لیکن اگر آپ 3 دن میں آپ وہاں سے لوٹ کے آ رہے ہیں تو آپ کا روزہ وہاں صحیح نہیں ہو سکتا، وہاں روزہ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں میں 3 ہی دن کے لیے جا رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں آج کا روزہ تو میرا بچا رہے، آج کا روزہ میرا بچا رہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اذان ظہر کے بعد نکلنا ہے. ظہر کی اذان کے بعد آپ جب نکلیں گے تب آپ کا روزہ یہ بچا رہ سکتا ہے. اچھا، اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا وہی دلی ممبئی جیسے سفر ہیں، اتنی دور کے راستے ہیں کہ نہ میں وہاں ظہر سے پہلے پہنچ سکتا اور نہ میں ظہر سے، مجبوری ایسی ہے، ٹرین کا ٹائم یہ ہے کہ ظہر سے پہلے ہی نکلنا ہوگا. تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اس دن کا روزہ آپ کا نہیں ہوگا. آپ یہاں سے ظہر سے پہلے نکلے تو آپ کا روزہ نہیں ہونے والا، وہاں بھی آپ ظہر سے پہلے نہیں پہنچنے والے تو آپ کا روزہ نہیں ہونے والا. پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں روزہ رکھنے کے لیے پیریڈز کو آؤٹ کرنے کے لیے، ڈیٹ آؤٹ کرنے کے لیے دوائیں لے سکتی ہیں؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر وہ دوائیں ان کے لیے نقصان دہ نہ ہو، ان کی ٹائمنگ کے اوپر کسی چیز کے اوپر اثر دہ نہ ہو تو دوائیں لی جا سکتی ہیں. پھر پوچھتے ہیں کہ کیا انجیکشن اور ڈرپ روزے میں لی جا سکتی ہے؟ انجیکشن اور ڈرپ روزے میں لی جا سکتی ہے اگر وہ طاقت کے لیے نہ ہو تو لی جا سکتی ہے. مثلا ایک آدمی کہ کھانا تو نہیں کھا رہا، لہٰذا گلوکوز لے لیتا ہوں میں کہ میری طاقت بنی رہے، میری قوت بنی رہے، تو وہ جائز نہیں، ورنہ لی جا سکتی ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. اب بعض لوگ جو دمے وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں، سانس کی پرابلم جن کو ہوتی ہے، ان کو انہیلر کی ضرورت ہوا کرتی ہے. کیا انہیلر سے روزہ باطل ہوگا؟ ایک سوال، کیا انہیلر لینے سے روزہ باطل ہوگا؟ اگر انہیلر اس کا جو اثر ہے، جو آپ دوا چھڑک رہے ہیں منہ کے اندر، اگر وہ صرف سانس کی نلی میں جا رہا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. اگر وہ کھانے کی نلی میں بھی جاتا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا. ایک یہ کہ کیا بلغم، تھوک وغیرہ نگلنے سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ روزہ باطل نہیں ہوتا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تھوک بہت زیادہ منہ کے اندر بھر گیا، انسان سو رہا تھا، تھوک بھر گیا اور ایک دم سے آنکھ کھلی، اٹھتے ہی ساتھ اس نے تھوک نگل لیا یا خون تھا نگل لیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. ایک سوال کہ کیا ڈکار لینے سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ ڈکار لینے سے روزہ باطل ہوتا ہے. بعض لوگ بڑے آہستہ سے ڈکار لیتے ہیں، بعض لوگ ایسے ڈکار لیتے ہیں کہ نیچے سے کچھ منہ کے اندر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر صرف منہ کے اندر آنے تک کی بات ہے، معاف کیجیے گا، تو روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اس کو پینا جائز نہیں ہے. اور اگر آیا اور آپ نے بھول سے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا بعض مرتبہ ڈکار کے ساتھ میں جو پانی آتا ہے منہ کے اندر، وہ کب آدمی نگل لے، بعض مرتبہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، تو اگر ایسا ہے کہ احساس بھی نہیں ہوا اور اس نے وہ نگل لیا تو روزہ باطل نہیں ہے. پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سے اور آپ سے ان اعمال قبول کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم بارگاہ رب العزت میں خدمات کو انجام دے سکیں، عبادات کو انجام دے سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابوالقاسم المصطفیٰ محمد.
الطیبین الطاہرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الحمدللہ، دین مبین اسلام کے ماننے والے، یہ دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ انسان چاروں طرف سے باخبر رہے، خصوصاً مسلمانوں کے حالات سے۔ ان پچھلے 2-3 ہفتے میں ایک سب سے بڑی خبر وہ ایران اور سعودی کے بیچ میں جو معاہدہ، جو تعلقات بڑھ رہے ہیں وہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ یوٹیوبرز نے خود سے ہی اپنے پاس سے ہی یہ کہانی بنانی شروع کر دی کہ گویا معاہدہ ہو گیا ہے کہ جنت البقیع کو بنایا جائے۔ یہ ہم سب کی خواہش ہے، یہ ہم سب کی آرزو ہے، لیکن حقیقت سے انسان کو آشنا ہونا چاہیے۔ ابھی صرف بات چیت شروع ہوئی ہے، آگے جا کے کہاں تک بات پہنچے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ابھی تک ایسی کوئی آپس میں بات طے نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی فلسطین کے مسلمانوں کے حالات بے حد سخت ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ہی جو ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا ہے، اس میں بھی مسجد اقصیٰ کے اوپر 2 مرتبہ حملہ ہو چکا، اور ابھی انشاءاللہ اسرائیل میں خود مشکلات پیدا ہیں، اور انشاءاللہ جیسے کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی نے چند سال پہلے فرمایا تھا کہ اسرائیل اگلے 25 سالوں میں اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو۔ پروردگارہ، ہمارا درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ پر، مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پروردگارہ، ہمارا درود و سلام بھیج آخری حجت حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پروردگارہ، ہمارے اس قلیل سے عمل قبول فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانی کو دور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجر عنایت فرما، ہم ان کے انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔